بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کل ایک محفل میں بتانا بھول گیا تھا، یہ بھی درد کر لیں۔ کربلا سے امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک سے جو تبرکات آئے تھے ان میں سے ایک یہ روزہ مبارک بنے۔ خیر، وہ میں ایک محفل بتانا بھول گیا تھا۔ رفاقت علی طاہری آسی صاحب، ان کا صرف میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لینے تشریف لائے تھے اور پھر آگے نہیں بتا سکا۔ ان کے گھر میں بھی محفل ہوئی تھی، اچانک ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم سوئے ہوئے تھے تو ہم نے نکلنا تھا مرکز رول اسلام لاہور بیدیاں روڈ، اور طے یہ پایا تھا کہ کھانا وہاں کھائیں گے، وہاں سے پھر اسٹیشن پہ جائیں گے، مگر اچانک ہمیں پتہ نہیں ہو کیا پروگرام چینج ہوا۔ ہم تھوڑی سی نیند کر کے جب اٹھے تو شاگرد نے کہا صحیح باہر تو لوگ آئے ہوئے ہیں، محفل ہے۔ نہیں یار، ہم تو سامان تیار کر رہے تھے، باہر گئے تو سائیں نے فرمایا چھوٹی محفل کرنی۔ ہم نے کہا چلیں بھائی ایک دو راتیں پڑھ کے نکل جائیں گے، کیونکہ مرکز بھی وہاں سے دور تھا، پھر وہاں سے اسٹیشن بھی تھوڑا سا دور تھا۔ اس حساب سے سائیں رفاقت صاحب نے تلاوت فرمائی، اور ایک منٹ جی سوری، وہ بیچ میں بیٹا آ گیا تھا، تو وہ پھر یہ ہوا کہ ہماری محفل میں یہی ذہن میں یہی تھا، محفل میں کہ اس طرح ہوگا۔ سائیں نے جی تلاوت فرمائی، لمبی ہو گئی۔ سائیں نے جو نعت شروع کی، اور وہ نعت بھی آہستہ تھی، یعنی کہ سلو نعت تھی، سپیڈ کم تھی اس کی۔ سائیں نے پوری نعت پڑھی، میں پوری نعت میں سوچتا رہا کہ یار خیر مزہ تو بہت آ رہا تھا، وہ ہم نے نظارے بھی دیکھے سائیں کے پڑھتے ہوئے۔ سائیں اکیلے نہیں ہیں، حضور نے ان کو ساتھ رکھا ہے، تو حضور ان کے پھر ساتھ بھی ہیں۔ اللہ جانتا ہے جب سائیں نے نعت شروع کی، میں نیچے ہی بیٹھا تھا، سائیں صوفے پہ تھے، کرسی پہ، جیسے سائیں نے شروع کی مجھے باقاعدہ کسی کا گھٹنا ٹچ ہوا کہ پیچھے میرے کوئی کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور سائیں رفاقت صاحب تو اکیلے ہیں ہی نہیں، حضور نے جن کو ساتھ رکھا ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی حضور ہوتے ہیں۔ تو سائیں نے بڑی لمبی نعت پڑھی، میں چلے میں پہلے تو سوچ رہا تھا، مگر وہ جب مجھے محسوس ہوا باقاعدہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے، میں سن لی۔ میں نے کہا چلو میں چھوٹی سی پڑھ لوں گا کہ جانا جو ہے ایک نعت، دو نعت، تین نعتیں اہل بیت اطہار کا ذکر، اس کے بعد مرشد محبوب سجد صاحب کی منقبت ایک دو، پھر ہم گھڑی دیکھیں، پھر جناب سائیں نے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ پروگرام چینج ہو گیا، ہمارا ذہن تو ادھر ہی تھا۔ مزہ بہت آ رہا تھا پڑھنے میں، بیٹھنے میں، ایسے لگ رہا تھا ملا آباد شریف کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے، بڑا مزہ تھا۔ یہاں عاشق ہوں تو پھر اللہ آباد ہی بن جاتا ہے۔ نہ سنا تو حور و قصور کی یہ حکایتیں مجھے واعظہ، کوئی بات کر در یار کی، در یار ہی سے تو کام ہے۔ جو در یار کی باتیں کریں جن کا سب کچھ مرشد کریم ہو، باتیں سننے میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ ان میں سے سائیں رفاقت صاحب ایک ہیں، اعظم کو عیب سسیدہ انہیں کعبہ کیچ بنایا۔ ہمارے تو سب کچھ حضور کی العالم ہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ گہری باتیں نہیں کرتا، کئی لوگوں کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، پھر ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ خیر، سائیں نے جب فرمایا نا ختم شریف پڑھے، لمبا ختم تھا، وہ جو دربار پہ پڑھاتے ہیں 25 بار آئے تھے کریمہ، میں نے کہا استاد آخر میں سائیں فرمائیں گے ٹرین نکل گئی کل جانا۔ اب میں نے سوچا سائیں دو تین اشعار مراقبے میں پڑھ کے اور وہ مراقبہ ختم ہو جائے گا، مزہ بھی بہت آ رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا، دھیان ادھر تھا۔ 3-4 منٹ تو ہم نے اپنے آپ کو مراقبے میں گم کیا، مگر ہمیں نکلنا بھی تو تھا۔ وہ اچانک پھر میرے دماغ میں لطیفہ آ گیا، وہ پٹھان تھا نا، وہ ہمارا بھائی، پٹھان بھائی ہیں ہمارے، ہم سب بھائی ہیں، تو لطیفہ ہے، کہیں جا رہا تھا دبئی، تو وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں پر ایک مشین تھی، بولے کیا ہے یہ؟ بولا یہ ایک مشین ہے بھائی، اس میں ٹوکن ڈالو، اوپر کھڑے ہو جاؤ تو پورا تمہارا زندگی کا حال نکل آئے گا۔ لطیفہ ہے۔
وہ کھڑا ہوا تو پورا نکلا، فلاں 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 جگہ سے آ رہے ہیں، آج آپ کی 1 بجے کراچی سے دبئی آپ کی فلائٹ ہے۔ صحیح ہے بالکل، تو 12 بج رہے تھے، 11 بج رہے تھے، 1 گھنٹہ پہلے اندر ہونا ہوتا ہے۔ میں بولا ابھی میں مشین کو دھوکہ دوں گا، ایک اور بندہ کھڑا کیا اور ٹوکن خود ڈالا، اس کا بھی صحیح نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے 1 گھنٹہ 1.5 گزر گیا، اس نے پھر ٹوکن بولا میں دوبارہ کھڑا ہوں، دوبارہ کھڑا ہوا، آپ کا نام فلاں ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں کراچی آئے، 1 بجے آپ کی فلائٹ تھی اور آپ کی فلائٹ جا چکی ہے۔ مراقبے میں مجھے یہ لطیفہ یاد آیا تو میری ہنسی چھوٹ گئی، میں نے کہا کہ سائیں بھی ہماری فلائٹ چھٹوا دیں گے۔ بہرحال جب وہ مراقبے کی دعا کے بعد لنگر کی پلیٹیں آئی تو ہم سمجھ گئے کہ نہیں، مرکز اب نہیں جانا ہے۔ ہمارا دل تھا سائیں حبیب الرحمان صاحب سے ملیں، سائیں عزیز الرحمان صاحب ہیں نا جو حضور کے ساتھ ہوتے، موٹے سے بھاری سے، تو مجھے نہیں پتا دربار پہ اور کتنے عزیز الرحمان ہیں۔ سائیں کی محبت میں لوگ نام بھی رکھ رہے ہیں بچوں کے، ابھی عزیز الرحمان رکھ رہے ہیں، یہ والے عزیز الرحمان جو حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضور کے پتہ نہیں اسسٹنٹ ہیں کون ہے، مجھے سائیں کا نہیں پتا، بارہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرے دوست ہیں، آپ کے لیے بڑے جتنے بڑے رتبے والے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ بڑے اونچے رتبے والوں سے دوستیاں بھی رکھی ہیں، اور غریبوں میں بیٹھتا ہوں، دوستیاں میری اونچے لوگوں سے ہیں، اچھا لگتا ہے، ایسے اونچے جو روحانیت میں اونچے ہوں، دنیا دار نہیں۔ وہ سائیں کے بھائی ہیں، بالکل پتہ نہیں ان دونوں کی ماؤں نے کیا پلایا ہے جو یہ سر سے پاؤں تک عاشق ہیں۔ حبیب الرحمان صاحب جو ہیں حضور کے عزیز الرحمان کے جو بھائی ہیں، تو اور ہی الگ چیز ہے، وہ الگ ہی چیز ہے، مجنوں ہے سجن سائیں کا، اللہ حضور کے مجنوں ہے۔ خیر پھر اس سفر میں مجبور ہوں، میں نے پہلی بار ویڈیو بنائی ہے کل، کافی مجھے شکایتیں آئیں کہ یار ہماری نام لیا ہی نہیں۔ ان میں ایک سائیں رفاقت، سوری وہ بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سائیں رفاقت ہے، اور سائیں رفاقت علی صاحب کے لیے آپ نے دعا فرمانی، میں نے ان کے گھر نماز پڑھی تھی ان کے ساتھ، تو مجھے بڑا جھٹکا لگا، اور ابھی تک میں بے سکون ہوں کہ سائیں کی گھٹنے میں تکلیف تھی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ اپنوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں حضور کو بھی دعا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے قیمتی بندوں کو تو گرم ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، جو آپ کی خاطر قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ ایک ہیں حیدرآباد میں، پھر وہاں سے حیدرآباد ہم آئے علی محمد صدیقی صاحب کی، میں آپ کو شان بتا دوں، خلیفہ ہیں حضور کے حیدرآباد والے صدیقی صاحب، یہ ان کے بیٹے، ہم جب جاتے تو خوشی سے ان کے پاؤں نہیں لگتے زمین پہ، یہ بڑے لجپال ہیں ماشاءاللہ، کسی کی بھی محفل ہو حیدرآباد میں خدمت یہ کرتے ہیں، کھانا تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے اندر حضور کے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ان کی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی آپ آپس میں اپنے پیٹ کے پیچھے لگا ہوا، پر سائیں کی ایک خاص بات ہے کہ ہر عید پہ سائیں مجھے عیدی بیچتے ہیں۔ کافی لوگ تو ہمیں عیدی سینٹر بھیجنے کے چکر میں ہے نا، مگر بڑا ٹائم ہے ابھی، ہم نے ابھی بڑی تبلیغ کرنی، یار کی باتیں، یار کے پار کی باتیں سنانی لوگوں کو، بہت میرے پیر کے اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے روحانیت کے سمندر میں اگر چھلانگ لگائی نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیر کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ کرنے والوں نے کر کے بہت دیکھ لیا ہے، اپنا بڑا پیسہ، اپنا وقت ضائع کیا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ہونا کچھ بھی نہیں۔ شبیر نیازی ویسے کا ویسے ہی گھوم رہے، 4 سے 5 کلومیٹر روز دوڑتا ہوں الحمدللہ، 1 گھنٹہ میری ایکسرسائز، انشاءاللہ 2 گھنٹے تک لے جاؤں گا، مجبوری کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا پیر مجھے نہیں کرنے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ہے میرے اوپر، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا، اور جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پہ ہاتھ ہو، تمام عاشقوں پہ، کسی بھی سلسلے کا ہے وہ،